السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو قلقلہ کا قاعدہ سکھائیں گے۔ قلقلہ کا قاعدہ یہ ہے کہ قلقلہ کے 5 حروف ہیں: با، جیم، دال، طا، قاف۔ اگر ان 5 حروفوں میں سے کوئی حرف ساکن ہو، ساکن مطلب ان 5 حروفوں میں سے کسی بھی حرف پر جزم ہو یا ان پر وقف ہو رہا ہو، یعنی ان پر ٹھہرا جا رہا ہو، تو وہاں پر قلقلہ ہوگا، یعنی زبان قلقلہ کے حرف کے مخرج پر لگ کر اچٹ جائے گی، جیسے کہ گیند زمین پر گر کر اچھل جاتی ہے، جیسے اب، اج، اد، اق، جق، صد، جب، بہت سی مثالیں ہیں۔ اب ایسی آیت کرتے ہیں ہم انہی حروفوں میں سے کسی بھی حرف پر، تو جیسے حسد، وقب، خلق، محیط، ٹھیک ہے۔ لیکن ہمیں اس کو اس طریقے سے یاد کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کے حروفوں کو یاد کرنا ہے۔ یہ جو قلقلہ ہے، یہ حروف قلقلہ جو ہیں 5 ہیں، ہمیں اس طرح یاد کرنا ہے۔ قلقلہ کے 5 حروف ہیں: قاف، طا، با، جیم، دال۔ جب یہ حروف ساکن ہوتے ہیں تو قلقلہ ہوتا ہے۔ میں نے بولا جب یہ حروف ساکن ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے جب ان حروفوں پر جزم آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ قلقلہ ہوتا ہے، یعنی ان حروفوں کی آواز لوٹ کر نکلتی ہے۔ کون سے حروفوں کی؟ جو یہ دے رکھے ہیں: قاف، طا، با، جیم، دال۔ یہ 5 حروف ہیں۔ جب ان 5 حروفوں پر جزم آئے گا تو ان کی آواز لوٹ کر نکلے گی۔ اب کوئی پوچھے کہ قلقلہ کسے کہتے ہیں، تو قلقلہ کسے کہتے ہیں؟ اس کا جواب ہے حرف کی آواز لوٹ کر نکلنے کو قلقلہ کہتے ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ کس طرح یاد کرنا ہے؟ ایسے یاد کریں گے۔ قلقلہ کے 5 حروف ہیں: قاف، طا، با، جیم، دال۔ جب یہ حروف ساکن ہوتے ہیں تو قلقلہ ہوتا ہے، یعنی ان حروفوں کی آواز لوٹ کر نکلتی ہے۔ حرف کی آواز لوٹ کر نکلنے کو قلقلہ کہتے ہیں۔ یہ تو آپ کو قاعدہ یاد کرنا ہے۔ جب قاعدہ یاد ہو جائے گا تو ترتیب بہت آسانی سے سمجھ میں آئے گی۔ اب ہم آپ کو پڑھنا سکھاتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو قاعدہ یاد کرنا ہے، اس کے بعد پڑھنا ہے۔ اب اجا کرتے ہیں۔ حمزہ با زبر اب، آواز لوٹ کر نکلے گی۔ حمزہ با زیر اب، حمزہ با پیش اب۔ جیم با زبر جب، جیم با زیر جب، جیم با پیش جب۔ صرف اجا کرتے ہیں پہلے۔ با جیم زبر بج، با جیم زیر بج، با جیم پیش بج۔ سین دال زبر صد، سین دال زیر صد، سین دال پیش سد۔ قاف قا زبر قوق، دونوں حروف مبارکے نکلیں گے قط، قاف قا زیر قط، قاف قا پیش قط۔ جیم قاف زبر جق، جیم قاف زیر جق، جیم قاف پیش جق۔ یہ 5 حروف ہیں۔ اوپر کی لائن میں پوری لائن کے اندر با ساکن ہے، یعنی با پر جزم لگ رہا ہے، اور نیچے کی لائن میں یہ جو 3 حروف دے رکھے ہیں، تینوں میں جیم ساکن ہے۔ اس کے بعد ان 3 حروفوں میں دال ساکن ہے، اور نیچے کی لائن میں ان 3 حروفوں میں طا ساکن ہے، اور ان 3 حروفوں میں قاف ساکن ہے۔ یہی 5 حروف ہیں۔ اگر قرآن کے اندر ان 5 حروفوں پر کہیں بھی جزم آئے گا تو ان کی آواز لوٹ کر نکلے گی، چاہے، اور جب ہم آیت کریں گے تو آیت کرنے پر ان حروفوں میں سے کوئی سا بھی حرف آیت والے حرف پر آ جائے گا، یعنی جہاں ہم وقف کریں گے، ٹھہریں گے، تو وہاں بھی آواز ان کی لوٹ کر نکلے گی۔ اب اس کی ہجا ہو گئی، اب ہم آوازیں نکالیں گے۔
اب 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 دونوں ہونٹ آپس میں مل کر الگ ہو جائیں گے. اب 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 جب 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 بج 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 صد صد سد قط قط قط. تینوں کو ایک ساتھ سے پڑھیں گے. قط قط قط. جق 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 جق. اب 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 جب 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 بج 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 صد صد سد قط 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 جق جق جق. امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کی سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ. اگر آپ یہ قاعدہ یاد کر لیں گے اس کا، جس طریقے سے میں نے آپ کو سمجھایا ہے، تو قاعدہ یاد کر لیں گے تو یہ تینوں لائنیں بہت اچھی طرح سمجھ میں آ جائیں گی. ان تینوں لائنوں کا نیچے امتحان دے رکھا، یہ ہم آپ کو اگلے سبق میں سمجھائیں گے. ابھی آپ اس کی تیاری کیجئے، اس کے بعد اگلے سبق میں انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے. اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں. دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.